بات کی پابند ہے، لیکن اس کے رویے سے اس کا ہمسایہ اذیت میں ہے، تو میرے نبی فرماتے ہیں وہ عورت جہنمی ہے۔ آقا فرماتے گھر خریدنے سے پہلے ہمسایہ یہ سادہ کرے، اکو ڈلے بیس سب کچھ باندھے، نہیں باندھو۔ فرمایا گھر خریدنے سے پہلے ہمسایہ اور سفر کرنے سے پہلے ہم سفر دیکھ لیا کرو۔ ہمسایہ اچھا نہ ملے تو زندگی عذاب ہو جاتی ہے، اور آپ ان لوگوں سے پوچھ کے دیکھ لیں جو اس عذاب میں مبتلا ہے۔ ہمسایہ صرف اتنا کہہ دینا کہ ڈیک کی آواز تھوڑی سی ہلکی کر دو تو ناراض ہو جائے گا، ضد میں آئے گا، وہ کہتا ہے گانا میرے گھر میں چل رہا ہے، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اور پھر اوباش لڑکوں کو مکان کی چھت پہ لے چڑھے گا اور اس کی شریف بیٹیوں کو چھیڑے گا، کبھی آوازیں کسے گا، کبھی اس کے دروازے کے سامنے گندگی پھینک جائے گا، کبھی روڑے اٹکائے گا۔ تو اس لیے فرمایا گھر خریدنے سے پہلے ہمسایہ اور سفر کرنے سے پہلے ہم سفر دیکھ لیا کرو۔ ہمسایہ دیوار کا ہے یا سرحد کا، اچھا نہیں تو زندگی عذاب ہے، اور اگر کسی کو اچھا ہمسایہ میسر آ جائے تو یہ بہت بڑی دولت ہے۔ ابو حمزہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کے بارے میں مشہور تھا، لوگ کہتے تھے یہ نشہ بیچتے ہیں۔ وہ کوئی منشیات کا کام نہیں کرتے تھے، بلکہ جب وہ حدیث رسول بیان کرتے تو لوگوں پہ نشہ طاری ہو جاتا تھا۔ ابو حمزہ کا ہمسایہ اس کو بامر مجبوری مکان فروخت کرنا پڑ گیا، اور اس نے باہر لکھ کے لگا دیا کہ 2000 درہم میرے مکان کی قیمت اور 2000 درہم ابو حمزہ کی ہمسائیگی کا لوں گا۔ تو لوگوں کی ایک لمبی لائن لگ گئی 4000 دینار دینے کے لیے، اور جب ابو حمزہ کو پتا چلا کہ میرا ہمسایہ مکان بیچ کے یہاں سے جا رہا ہے تو آپ نے خادم کو 4000 دینار دیے، فرمائے جلدی جاؤ اور یہ میرے ہمسائے کو دے آؤ، اور اسے کہنا کہ یہ ویسے ہی رکھ لو لیکن مجھے چھوڑ کے نہ جانا۔ یہ ہے ہمسایہ، شرارتی ہمسایہ، گلی محلہ بستی شہر کیا دنیا چھوڑ جائے تو لوگ دیگے چڑھاتے ہیں کہ اللہ دا شکر ہے فتنہ زمین چلا گیا۔ تذکرہ خاتون کا ہے بھائی جان، نمازیں بھی ہیں روزے بھی ہیں، لیکن اخلاق نہیں ہے، فرمایا جہنمی ہے۔ اسی طرح ایک اور عورت کا تذکرہ کیا گیا کہ معمول کی نمازیں معمول کے روزے، لیکن اس کے رویے سے اس کا ہمسایہ بڑا مطمئن ہے، تو میرے نبی فرماتے وہ عورت جنتی ہے۔ جنت کا معیار دوست اچھے اخلاق ہیں، میٹھے بول ہیں۔ امام منذری الترغیب والترہیب میں ایک روایت لائے ہیں، اور یہ 6 صدی کے محدث ہیں، حدیث کی معتبر کتاب ہے۔ بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک جوان حاضر ہوا جس کا نامی اس میں گرامی جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضور سے پہلی ملاقات تھی، اور اللہ نے اپنے محبوب کو یہ کمال بخشا تھا کہ آپ پہلی ہی ملاقات میں اپنا بنا لیتے تھے۔ ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، میٹھیاں میٹھیاں بولیاں مدنی ڈول دیاں، کنا دے وچ رہندیاں مشری گول دیاں، لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، دنیا دے آیا نہ کو تیری مثال دا۔ میٹھی میٹھی باتیں تھی من میں اتری، ایمان نصیب ہوا، جانے لگے تو عرض کرتے آقا میرے دامن میں کچھ حکمت کے موتی ڈال دیجئے۔ بھائی جان جو شخص ابھی ایمان لایا ہے اس کو میرے نبی نے سب سے پہلی نصیحت کیا فرمائی؟ نماز پڑھا کرو، روزے رکھا کرو، موسم حج آئے تو حج کے لیے نکلو، مال کے نصاب ہو تو زکوٰۃ دو۔ جو ابھی ایمان لایا ہے اس کو سب سے پہلی نصیحت یہ فرمائی لا تسبن احدا، فرمایا جابر کسی کو گالی نہ دینا، اس کو اخلاق سکھائے۔ اور آپ فرماتے پھر میں نے ساری زندگی کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی۔ ناراض نہ ہونا دوست، ہمارے بچے بولنا سیکھتے ہیں تو گالیاں سیکھتے ہیں۔ جب گالی دی تو گھر کے بڑے سر پکڑ کے نہیں بیٹھ کے کہ ہماری غفلت کا نتیجہ ہے کہ اس کی لبوں پر گالی آئی ہے، سنجیدہ نہیں ہوئے بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کی، باقاعدہ اس کو چھیڑا گیا کہ جو صبح مجھے گالی دی تھی دادا ابو کو سناؤ، ذرا پاپا کو سناؤ۔ یہ کچھ سنانے والی چیز تو تھی نہیں، تقاضا تھا کہ ہم گالی کو گھر سے نکالتے، لیکن ہم نے حوصلہ افزائی کی۔ اچھا وہی بچہ جب بڑا ہو کے ہمیں گالی دیتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں ہماری بہو نے اس کو تعویذ ڈال دی ہے، یار اس بیچاری کا کیا قصور ہے، وہ تو 6 ماہ ہوئے آپ کے گھر میں آئی ہے، 25 سال تو آپ کے زیر تربیت رہا ہے، گالی کا ماحول تو آپ خود فراہم کر رہے ہیں، اس میں آنے والے کا کیا قصور ہے؟ بچے کوڑا کاغذ ہوتے ہیں دوست، جو بھی تحریر لکھو گے 1 منٹ ہے، آپ گالی لکھو گے تو گالی آئے گی، اور اگر آپ کے گھر کا ماحول قرآن پڑھنے والا ہے، حدیث پڑھنے والا ہے،
محمد عربی پہ درود پڑھنے والا ہے تو اس کے بھی نتائج سامنے آئیں گے۔ بختیار کاکی کتنا بڑا نام گزرا ہے۔ والدہ مدرسے میں بیچتی ہیں، استاد کہتے بیٹا پڑھا الحمدللہ رب العالمین، ازبر تھا سیقول السفہاء من الناس، ازبر تھا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ازبر تھا 14 پارے سنائے۔ استاد بڑے متاثر ہوئے، بیٹا جہاں سے 14 پڑھے بقیہ 16 بھی اسی مدرسے میں اسی استاد سے پڑھ لیتے، تیرے ہجے اچھے ہیں، منزل خوب ہے۔ تو عرض کرتے استاد جی میں نے کسی مدرسے میں کسی استاد سے زانو تلمس طے نہیں کیے۔ تو فرمایا بیٹا یہ دولت آپ نے پائی کہاں سے؟ تو عرض کرتے استاد جی میری والدہ 14 پاروں کی حافظہ تھی، میں نے ماں سے سن سن کے حفظ کر لیے ہیں۔ بھائی جان ماں قرآن پڑھے تو بیٹا قاری قرآن بنتا ہے، ماں دودھ پلائے سونے محمد پہ درود پڑھے تو بیٹا دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دیتا ہے۔ نسلیں مائیں بناتی ہیں، کردار ہم نے سکھانے تھے۔ کلاس روم میں ٹیچر سوال کرتا ہے بچوں بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ کسی نے ڈاکٹر کہا، کسی نے انجینئر کہا، ایک بچہ کہتا ہے میں بڑا ہو کر صحابی رسول بنوں گا۔ جھٹکا لگا کہ بیٹا صحابی تو وہ ہوتا ہے جس نے حضور کا زمانہ پایا ہو، سر کی آنکھوں سے دیکھا ہو، تو 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑا ہے، لیکن بتا تیرے دل میں یہ شوق کیسے پیدا ہوا؟ تو عرض کرتا ہے استاد جی میری والدہ روزانہ سونے سے پہلے مجھے ایک صحابی رسول کا واقعہ سنا کے سوتی ہے، تو میرے دل میں شوق پیدا ہوا ہے میں بڑا ہو کر صحابی بنوں۔ تو یہ کس نے سکھایا تھا؟ ماں نے سکھایا تھا۔ بھائی جو ہم سکھائیں گے نتائج بھی آئیں گے، گالی سکھاؤ گے تو گالی آئے گی، 25 سال گالی سکھائی تو ایک تعویذ سے ختم نہیں ہوگی، ایک دم سے ایک تقریر سے نہیں ختم ہوگی، پھر وقت لگے گا، پھر کسی اچھے عالم کی صحبت میں بٹھانا ہوگا، کسی صوفی بزرگ کے قدموں میں بٹھانا ہوگا۔ تو پہلی نصیحت فرمائی جابر کسی کو گالی نہ دینا، دوسری نصیحت فرمائی جابر بن سلیم نیکی کو حقیر نہ جاننا۔ دیکھیے ہم روزانہ گھر سے مدرسہ اسکول کام کے لیے روزانہ جاتے ہیں، کئی بار ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارے راستے میں کوئی روڑا پتھر آ جاتا ہے تو ہم احتیاط سے گزر جاتے ہیں، یار یہ احساس ہمیں کیوں نہ روکا کہ میرے بعد آنے والا کوئی میرا مومن بھائی اس راستے سے گزرے گا تو کہیں بے خبری میں وہ اس پتھر سے الجھ نہ جائے۔ تقاضا کیا تھا بھائی؟ پتھر کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیتے، لیکن ہم اس خیال سے گزر بھی جاتے۔ ایک خیال یہ بھی ہوتا ہے اور انہوں سائڈ پہ رکھاں گا تو اجر کی ہوئے گا، ایک تو اخلاقی تقاضا کہ سائڈ پہ کر دے، ایک تو یہ بھی نہ کیا، اور دوسرا یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ یار اگر کر دیں گے تو اجر کی ملے گا۔ رحمت حق بہانہ بھی جویت، اللہ کی رحمت بندے کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ ایک بہت بڑے محدث دنیا سے چلے گئے، کسی کو خواب میں ملے، پوچھا سناؤ حضرت قبر میں کیسے ہو؟ کہا الحمدللہ قبر جنت کا باغ ہے۔ پوچھا کون سا عمل آپ کی بخشش کا سبب بنا؟ تو فرماتے ایک دفعہ حدیث لکھنے بیٹھا، سیاہی میں قلم ڈبویا، باہر نکالا، لکھنے لگا کہ اس پہ مکھی آ کے بیٹھ گئی۔ فرماتے اس خیال سے قلم کو روک لیا کہ یہ مخلوق خدا ہے، پیٹ کی پیاس بجھا لے میں پھر لکھ لوں گا۔ کہتے ہیں اللہ کو میری یہ ادا پسند آئی، اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ فرمایا نیکی کو حقیر نہ جاننا۔ تیسری نصیحت فرمائی جابر بن سلیم جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو۔ ہم لوگ سٹیٹس کو باہر رکھتے ہیں، غریب آدمی ٹائم لینے آ جائے تو ہم ٹائم بھی نہیں دیتے، بڑا بندہ مسئلہ پوچھنے آ جائے تو مسئلہ بھی نہیں بتاتے۔ بہاول نگر سے، چیچا وطنی سے، ملتان سے، گجراوالا سے 500,000 کلومیٹر کا سفر کر کے آیا، نظر انداز کیا گیا۔ کیوں؟ اس کی جیب میں کچھ میں نہیں تھا، یا حیو یا قیوم کے وظیفے میں لگا دیا، اور تھوڑی دیر بعد ایک کلف لگے کپڑوں میں آیا، وہ سیدھا اندر داخل ہوا اور اندر سے آواز آئی کہ کسی کے ہاں پیغام بھیجتے تو میں خود ہی آ جاتا۔ بتاؤ باہر جو بیٹھ کے وظیفے میں مشغول تھا اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ اگر ہمارے رویے یہ ہوں گے تو لوگوں کو دین کہاں سے ملے گا؟ اور یہ میں آپ سے بھی مخاطب ہوں، بھائی آپ اپنے ملازم سے اس طرح بات کیا کرو جس طرح اپنے بیٹے سے بات کرتے ہو۔ ہم اپنے بھی رویے چیک، ہم زمیندار ہیں تو بوڑھا ہمارے کھیتوں میں کام کرتا ہے، ہمارے جانوروں کو چارہ ڈالتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، گھر کی چوکی داری کرتا ہے، اس کو ہم گالی دیتے ہیں، او بڈھے او بابے، کیا کچھ نہیں بولتے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بے عزت کر دیتے ہیں۔ یہ رویے ہیں۔ ہم اپنے بھی رویوں پہ غور کریں کہ ہمارے جو ماتحت ہیں، واصف علی واصف کا جملہ لیجئے گا، آپ فرماتے ہیں کہ اپنے ماتحت کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ اسے اپنا ماتحت ہی نہ سمجھو۔
اور واصف علی واصف ایک اور جملہ ارشاد فرماتے، بڑی اصلاح کرتے، آپ فرماتے بڑا آدمی وہ ہوتا ہے، ایک معیار میں نے آپ نے مقرر کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ دیہات کا، شہر کا بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس کے پاس بہت بڑا گھر ہو، دوڑتی گاڑیاں ہو، فلک بوس عمارتیں ہوں، بنگلے پلازے ہوں۔ ہمارے خیال میں یہی ہوتا ہے کہ سب سے بڑا آدمی یہ ہے۔ دولت معیار نہیں بھائی، یہ تو تقسیم ہے۔ بے وقوفاں دے نوکر ویکھے دانش مند سیانے، میاں صاحب تو تنقید بھی کرتے بعض جگہ پہ، دولت سے انسان بڑا نہیں ہوتا بھائی۔ واصف علی واصف فرماتے بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ خود کو چھوٹا نہ محسوس کریں۔ یہ ہمارے دیہاتوں میں آوازیں آپ نے سنی ہوگی کہ انو اوقات اچ رکھ۔ اوقات کسے کہتے ہیں؟ ہم نے دولت کو معیار بنایا نا۔ تو بڑا وہ ہے کہ جس کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ خود کو چھوٹا نہ محسوس کریں، اسے بڑا کہتے ہیں۔ عزت مانگنے سے عزت نہیں ملتی، یہ بات یاد رکھیے گا۔ دیہاتوں میں کچھ لوگوں کو خمار ہوتا ہے کہ جب میں گزروں تو لوگ مجھے آگے بڑھ بڑھ کے سلام کریں۔ ویسے ہمیں یہ غلامی چھوڑ ہی دینی چاہیے، لیکن وہ ساگر نے کہا تھا نا کہ کون کہتا ہے کہ ظلمات نے دم توڑ دیا۔ ہم لوگ آج بھی اندھیروں میں کھڑے ہیں، ہم آج بھی غلامی والی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم آزاد پیدا ہوئے ہیں تو ہم اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتے؟ یہ کسی کے دماغ میں خناس ہو کہ میں گزروں تو لوگ مجھے سلام کریں؟ عزت ایسے نہیں ملے گی بھائی، عزت دینے سے عزت آئے گی۔ مٹی جے نہ مٹی تے رہی مٹی، مٹی مٹی تے راہ نجات بن گئی، ہستی ہیٹ رہ گئی یاد باقی، پیار کسے دا در سوغات بن گئی۔ عزت مانگنے سے نہیں ملتی، عزت دینے سے عزت ملتی ہے۔ ایک بہت بڑا مذہبی اسکالر دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا تو باہر ایک جاروب جھاڑو دے رہا ہے، کہا بیٹا کھانا کھا لو، آپ تشریف رکھے، بس ٹھیک ہے اتنا ایک دفعہ آپ نے کر لی کافی ہے۔ کہا کہ بیٹا کھانا کھا لو، نظر اٹھائی، کانوں کا دھوکہ لگا، غریب کو کون منہ لگاتا ہے؟ تھوڑی دیر بعد پھر آواز آئی کہ پتر کھانا کھا لے، نظر اٹھائی، ششتر ہو کے کہتا ہے حضرت مجھے کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں بیٹا میں آپ کو کہہ رہا ہوں کھانا کھا لو۔ اس نے جھاڑو وہاں رکھا، ایسا نہیں ہوا کہ ہاتھ دھو کے دسترخوان پہ آیا ہے، دوڑ لگا دی۔ تھوڑی دیر بعد واپس آیا، اس کے ساتھ اس کی بیوی بچے تھے۔ وہ کہتا ہے حضرت کھانا بعد میں کھائیں گے، ہم عیسائی ہیں، ہمیں محمد عربی کا غلام بنا دیجیے۔ اسلام پہ 3 گھنٹے کا لیکچر نہیں دیا، کوئی دلائل نہیں دیے، بس 2 میٹھے بول ہیں، پتر کھانا کھا لے۔ خالی دامن ایمان سے بھر رہا ہے۔ دین رویوں کا نام ہے بھائی، جس سے بھی ملو تو خندہ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں، سریرا ایک کھلا میدان آیا، بچے عید کی خوشیوں میں مسرور تھے، لیکن ایک جانب دیکھا گیا کہ ایک بچہ ہے، اس کے تن پہ پیرہن پھٹا ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ حضور گزرے کے قدم رک گئے، فرمایا بیٹا آپ کیوں رو رہے ہو؟ شاید کہ وہ بچہ پہچان نہ سکا، عرض کرتا ہے کہ فلاں غزوے میں میرے والد حضور کے ساتھ تھے کہ شہید ہو گئے، میں یتیم ہو گیا، ماں بیوہ ہو گئی، ماں نے دوسرا نکاح کر لیا، ستیلے باپ نے مال پہ قبضہ کیا اور مجھے دھکے دے کے گھر سے نکال دیا۔ میرے نبی فرماتے بیٹا کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ محمد تیرے باپ لگے، عائشہ تیری ماں لگے، فاطمہ تیری بہن لگے، علی چچا لگے اور حسن و حسین تیرے بھائی لگے؟ وہ بچہ کہتا ہے اگر یہ سارے رشتے میرے ہیں تو مجھے اور کیا چاہیے؟ حضور اس بچے کو لے کے گھر آئے، کھانا دیا، لباس دیا، انگلی تھامی اور عیدگاہ کی طرف تشریف لے آئے۔ سریرا جب کھلا میدان آیا تو بچے پھٹی نگاہوں سے دیکھ کے کہتے ابھی تو رو رہے تھے، اب فخر سے کہتا ہے میں بھوکا تھا کھانا ملا، میں ننگا تھا لباس ملا، یتیم تھا ابو جی محمد ملے، عائشہ ماں ملی، فاطمہ بہن، علی چچا اور حسن و حسین مجھے بھائی ملے۔ وہ کہتا ہے میں اب بھی رہوں، یہ اخلاق ہے دوست۔ امام راضی ایک یتیم کا تذکرہ کرتے، والد دنیا سے چلا گیا، ماں کے تن پہ قمیص جگہ جگہ سے پھٹی تھی، عرض کی ماں مجھ سے نہیں دیکھا جاتا، اگر آپ اجازت دو تو چچا سے قمیص لے آؤں؟ ماں نے کہا بیٹا تو عرب کی روایت سے واقف نہیں، یتیموں کو دھکے دیے جاتے ہیں، منحوس کہتے ہیں۔ بچہ تھا، ماں سے محبت میں تھوڑا سا الجھا، کیوں نہیں دے گا، والد کا بھائی ہے۔ ماں نے رخصت دے دی، دروازے پر دستک دیتا ہے، اندر سے چچا نہیں چچا کے بیٹے آتے ہیں، ان سے باتیں کرتا ہے۔ کیا کہا ہوگا کہ چلو باہر کھیلنے، یا کل کا کوئی پروگرام بنانے آیا تھا؟ وہ کیا کسی مفکر نے کہا تھا کہ غریب کی جوانی جنگل کا پھول اور سردیوں کی چاندنی یوں ہی بیکار جاتی ہے۔ یار غریب کو تو جوانی میں بال سنوارنے کا بھی موقع نہیں ملتا، وہ تو عید والے دن بھی آلو چھولے لگا کے بیٹھا ہوتا ہے، پاپڑ بیچ رہا ہوتا ہے۔ یہی کہا ہوگا کہ تمہاری چچی کے تن پہ قمیض جگہ جگہ سے پھٹی ہے اور میں سوالی بن کے آیا ہوں، مجھے ایک قمیض دے دو۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ چچا آ گیا، اپنی دہلیز پہ یتیم کو دیکھا،
مجھے بتائیے گا بھائی، جب اپنے بھتیجے کو دیکھا تو بچھڑا بھائی یاد آیا، آنکھیں نمناک ہوئی، دل میں کوئی گداز اترا، شفقت کے بازو پھیلے۔ ہم پڑھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا، اس نے عرب کی روایت نہیں توڑی، اس نے اپنے بچوں کو پچھلے کمرے میں بھیجا اور یتیم کو دھکا دیتے ہوئے کہتا ہے منحوس پلٹ جا، کہیں تیری نحوست کی وجہ سے میرے بچے یتیم نہ ہو جائیں۔ آبگینہ دل ٹوٹ گیا، آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے۔ آقا فرماتے جب یتیم روتا ہے تو اللہ کا عرش بھی کانپ اٹھتا ہے۔ وہ دکھتا ہوا دل لے کے واپس پلٹا، سر راہ حضور کے غلام سے ملاقات ہوئی، کہا پتر تینوں کنے رویا؟ اس نے کہا مجھے عرب کی تلخ ہواؤں نے رلا دیا، یتیم ہوں، چچا سے مار کھا کے آیا ہوں۔ کہا بیٹے گھبرا نہیں، وہ آ گیا ہے اس دنیا میں جو دکھیوں کے دکھ بانٹتا ہے، جو بے سہاروں کو سہارا دیتا ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پراؤں کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ کہا میرے نبی حرم میں جلوہ فراز ہے، جاؤ بیٹو جو مانگو گے وہ عطا ہوگا۔ یہ بچہ گھر آیا، ماں نے اترا ہوا چہرہ دیکھا، کہا تجھے منع کیا تھا۔ کہا ماں واقعی عرب کا معاشرہ بڑا بے رحم ہے، لیکن مجھے کسی نے بتایا اس شہر مکہ میں ایک شخصیت ایسی ہے جو مانگو وہ عطا کرتے ہیں۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا زمانہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتا ہے۔ ماں چونک سی گئی، اس نے کہا نہیں جانے دوں گی۔ کہا ماں کیوں نہیں جانے دو گی؟ کہا سنا ہے جو اس سے ملتا ہے وہ اپنی باتیں بھول جاتا ہے اور اس کے دین دھرم کو قبول کرتا ہے۔ اس نے کہا ماں قمیض لینی ہے دے دیں گے، ٹھیک نہیں تو لوٹ آؤں گا۔ یہ بچہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سنیے گا دوست، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کے کیا اس نے، دیکھیں مانگنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں نا، سائل آپ کے دروازوں پر بھی آتے، ہمارے دروازوں پر بھی آتے، کیا کچھ نہیں کہتے، سیٹھ صاحب، شیخ صاحب، مولانا صاحب، ہمارے بچوں کو دعائیں، کاروبار کے لیے دعائیں، پھر مٹھی آٹا یا 2 آنے ملتی ہے۔ اس پہ تقاضا تھا، یتیمی کا داغ دکھاتا، اپنوں کے رویے بتاتا، سر راہ ملنے والے غلام کی کہانی چھیڑتا، سنا ہے آپ بڑے رحیم ہو، بڑے کریم ہو، اور پھر کہتا کہ میں ایک سوالی بن کے آیا ہوں، مجھے ایک قمیض چاہیے۔ لیکن اس بچے نے کوئی ایسی بات نہیں کی، بلکہ آگے کہتا ہے جناب والا میں نے آپ کے دین کو قبول نہیں کرنا، میں آپ سے ایک قمیض لینے آیا ہوں، میری ماں کے تن پہ جو قمیض ہے وہ جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی ہے۔ حضور ناراض نہیں ہوتے، قمیض کے بٹن کھولتے ہیں، اتارتے ہیں اور اس یتیم کو عطا فرما دیتے ہیں، اور پھر یوں بازو پھیلا کے فرمایا آجو بیٹا میں محمد کے سینے سے لگ جاؤں۔ بتائیے گا جو سینہ رسول اللہ کے سینے سے لگا ہوگا وہاں کفر ٹھہرا ہو؟ تو جس سے بھی ملو تو خندہ، بلا امتیاز ملا کرو یار، یہ کمی ہے، یہ چودھری ہے، یہ امیر ہے، یہ غریب ہے۔ یقین جانو آپ اپنے گاؤں میں یہ رواج بنا لو، جس سے بھی لوگ مسکرا کے ملو، آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کا پورا گاؤں ہی مسکرا رہا ہے۔ یہ بت ہم لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ تو ایک نصیحت فرمائی جابر، کسی جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو، اور ایک نصیحت فرمائی جابر بن سلیم، کسی کو شرمندہ نہ کرنا۔ اور ہم لوگ قدم قدم پہ کرتے، کوئی بندہ گناہ چھوڑ کے مسجد میں آ جائے نا تو نمازیوں کے رویے دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ گناہ گار کے لیے امتحان بڑا ہوتا ہے یار، وہ تو باہر کسی کو تبلیغ کر رہا ہو نا تو پرانا یار مل جائے تو وہ تبلیغ کو غیر مؤثر کر دیتا، وہ بھول گیا رہتا جو تو کٹھے بیٹھ کے شراب پیندے، ہاں رنڈیوں کے ساتھ راتیں گزار، حاجی ثناءاللہ بنا بیٹھا ہے، وہ بیچارہ دکھی ہو کے مسجد میں آتا کہ چلو وہاں ماحول، زبانیں شائستہ ہوں گی، میں جاؤں گا تو مجھے عزت کی مسند پہ بٹھائیں گے، معذرت سے کہوں گا ناراض نہ ہوئیے گا اور جان کی امان بھی چاہوں گا۔ بعض کا لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں مولوی صاحب تو ہی اسی بچپن تو لے کے ہوں تک نمازاں پڑھتے تو نمازی رگڑا لاہڑے۔ میں معذرت سے کہوں گا میں نے جو عمومی رویے دیکھے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، فطرت میں گناہ ہے یار، کس سے گناہ کا ہو جانا ممکن نہیں، ممکن ہے، لیکن ایک بندہ گناہ چھوڑ کے مسجد میں آیا، معافی مانگ کے آیا ہے اور آپ پہ اعتماد کر کے آیا کہ میں جاؤں گا تو مجھے عزت ملے گی، تقاضا تھا ہم اس کو اپنے ساتھ کھڑا کرتے۔ لیکن ہمارے رویے کیا تھے؟ ہم نے کہا لو سو چوہے کھا کے بلی اجنو چلی، اور تینوں مسجد راکی نے وہایا۔ ہم کہتے ہیں چور چوری چھوڑ دیتا ہے، ہیرا پھیری نہیں چھوڑتا، جوتے چرانے آئے ہو؟ وہ بھی بیچارہ کہتا ہے جاؤں تو کہاں جاؤں، نہ پرانے یار جینے دیتے ہیں، نہ مسجد کے نمازی جینے دیتے ہیں۔ اور مسجدوں کی حالت آپ لوگوں کے سامنے ہے، یہ کتنی بڑی مسجد ہے، کیا نماز کے وقت یہ ساری بھری ہوتی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا، 1 یا 1.5 صف ہوگی، یہ ساری بستی مسلمانوں کی ہے، ایک گھر میں 8 افراد ہیں اور ہر ایک پر نماز فرض ہے، لمبی تان کے سوئے ہوتے ہیں بھائی، خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہوتے ہیں، خراٹے بھر رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا نماز کے وقت گھر کے 8 افراد آتی ہیں؟ جواب
کیا ملے گا؟ نہیں آتے، 1.5 صف نہیں ہوتی. یہ مسجدوں کی کہانی ہے. میں شکر گڑھ بالکل باؤنڈری پہ ایک گاؤں میں حاضر ہوا، نماز کا ٹائم تھا، اذان پڑھنے کے لیے بندہ نہیں مل رہا تھا. یہ اللہ کے گھروں کی حالت ہے. علامہ اقبال جب اندلس کے کرتبہ مسجد جس کے 1400 ستون ہیں اجڑا دیکھا تو اقبال وہاں پھونٹ پھونٹ کے رویا تھا. وہ کہتا ہے رو رہی ہے آج ایک ٹوٹی ہوئی مینا اسے، کل تلک جس ساکی کے گردش میں پیمانے رہے، خیر تو ساکی صحیح مگر پلائے گا کسے، اب نہ میں کش باقی رہے نہ میں خانے رہے. اقبال کہتے واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہ کے نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے. ویران ہے یار اللہ کے گھر. کوئی آیا ہے تو ہمیں تو اس کو ساتھ کھڑا کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے ذلیل کر کے مسجد سے نکال دیا. تو میرے نبی فرماتے کسی کو شرمندہ نہ کرنا. حاتم اسم ایک بزرگ گزرے، اسم بہرے کو کہتے ہیں. وہ بہرے تھے نہیں، لیکن اس نام سے انہوں نے شہرت پائی. شہرت کا سبب کیا تھا کہ آپ کی مجلس میں ایک بڑھیا آ کے بیٹھ گئی اور اس کی ہوا خارج ہو گئی، محفل کے آداب کا لحاظ نہ رکھ سکی. بعض کا ہم بھی محافل میں جاتے تو بعض نہیں بھی خیال رکھتے. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں بری بزم میں ذلیل کر دیا جائے؟ اگر ایسا ماحول ہے تو پھر وہ خاتون نہیں بھولنی چاہیے جس کے پاس نمازیں بھی تھے، روزے بھی تھے، لیکن اخلاق نہیں تھے. تو فرمایا وہ جہنمی ہے. بعض کا آداب کا لحاظ کچھ لوگ نہیں رکھتے تو جھگڑا تو نہیں بھائی، بری بزم میں رسوا تو نہیں کرنا. ہاں آپ کے پاس کوئی اچھا طریقہ ہے سمجھانے کا تو اچھے طریقے سے آپ اسے بات کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. تو خیر اس بڑھیا نے بری بزم میں اس کی ہوا خارج ہوئی، شرمندہ بھی ہوئی کہ میں نے محفل کے آداب کا لحاظ نہیں رکھا. خیر جب اس کی باری ہے تو آپ فرماتے اماں کیسے آئی ہو؟ وہ کہتے حضرت میرا یہ مسئلہ ہے. وہ کان پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے تھوڑا سا اونچا بولے. تو اس نے پھر کہا حضرت میرا یہ مسئلہ ہے. آپ پھر کان پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے اور اونچا بولو. تو وہ بڑھیا جی میں خوش ہو گئی کہ یہ تو کانوں سے بہرے ہیں، مجلس میں رسوا ہونے نہیں دیا بھائی. اچھا یہی نہیں کہ مجلس میں رسوا نہیں ہونے دیا، وہ ماں جب تک زندہ رہی آپ عارضی طور پر کانوں سے بہرے رہے، فقط اس لیے کہ اس ماں کو جب بھی یہ پتہ چلے گا کہ میں نے اس کی دل جوئی کے لیے ایسا کیا ہے تو یہ پھر شرمندہ ہوگی. اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے دیہاتوں میں گلیاں سڑکیں کچی ہوتی ہیں، ہمارا اللہ ہی حافظ ہوتا ہے. ابھی ہم آئے ہیں آپ کے اس راستے سے تو بڑا دشوار راستہ ہے، اللہ آسانیاں پیدا فرمائے. الیکشن قریب آنے والا ہے تو امید ہے کہ یہ مسئلہ تو ضرور آپ پیش کریں گے تو حل بھی ہو جائے گا. تو ہماری گلیاں بازار کچے ہوتے ہیں دیہاتوں کے، تو بڑے بھی احتیاط، بارش ہو نا تو بڑے بھی احتیاط سے گزرے کیونکہ کیچڑ جمع ہو جاتا ہے تو بعض کا پاؤں پھسل جاتا ہے. یہ منظر آپ نے دیکھا ہوگا، آپ تو اکثر دیکھتے ہوں گے. جب کوئی گرتا ہے پھسلتا ہے تو گرنے والا سب سے پہلے دائیں بائیں دیکھتا ہے کہ مجھے کسی نے دیکھا تو نہیں. وہ بعد میں ملاحظہ کرتا ہے چوٹ سر پہ لگی ہے پاؤں پہ لگی ہے، اور جو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ آگے بڑھ کے سہارا تو نہیں دیتے. دور سے جو آواز آتی ہے آپ جانتے ہو نا، اٹھ پہ تینوں کسی بھی نہیں ویکھے، ہم تو شرمندہ کر دیتے ہیں، ہم قدم قدم پہ رسوا کر دیتے ہیں. یار میرے نبی کی اقتداء میں صحابہ نماز کے لیے کھڑے ہیں، جماعت کا ٹائم ہے، ایک صحابی کی ہوا خارج ہو گئی، اللہ اکبر. اب اٹھ کے اگر وہ وضو خانے جاتے نمایاں ہوتے تو شرمندہ ہوتے. ابھی وہ اٹھنا ہی چاہ رہے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے آقا اگر اجازت ہو تو ہم سب جا کے وضو بنائیں. یار اب کیا خبر کہ کس کی ہوا خارج ہوئی ہے، شرمندہ ہی نہیں ہونے دیا. کائنات کے معتبر لوگ وہ ہیں جوانوں جن کے پاس اچھے اخلاق ہیں، جن کے پاس اچھے رویے ہیں. اور اگر اخلاق اچھے نہیں تو اس خاتون کو کبھی بھی نہ بھولیے گا جو نمازیں بھی رکھتی ہے روزے بھی ہے لیکن زبان کی تلخ تھی تو فرمایا وہ عورت جہنمی ہے. کائنات کے اچھے لوگ وہی ہیں جن کے پاس اچھے رویے ہیں. علامہ اقبال نے ایک جگہ بڑا خوب لکھا، وہ کہتا ہے کہ ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں، فقط یہ بات کہ پیر مغاں ہے مرد خلیق. اقبال کہتے ہیں میں نے ایک جگہ بہت سارے لوگ دیکھے تو دل میں شوق پیدا ہوا کہ سبب معلوم کروں یہاں اتنے لوگ کیوں جمع ہوئے ہیں. تو فرماتے جب میں وہاں گیا تو وہاں پیر مغاں بوڑھے پیر کو کہتے ہیں، فرماتے اس کے گرد لوگ اس لیے جمع تھے کہ اس کا اخلاق بڑا اچھا تھا.
تیرا اخلاق دیتا ہے پتہ تیری بلندی کا، تیرا یہ جھک کے ملنا کہہ رہا ہے آسمان تو ہے۔ آئیے میں اور آپ اچھے رویوں کے ساتھ زندگی گزاریں، گھر میں جائیں تو شائستہ رویے رکھیں، دوستوں سے ملیں تو جو تقاضے ہیں انہیں کبھی بھی نہ بھولیے گا۔ میں شکر گزار ہوں اپنے دوستوں کا، ماشاءاللہ انہوں نے بالکل شارٹ وقت میں اتنے لوگوں کو جمع کیا۔ یقیناً ان کی یہ شب و روز کی محنت ہے، اللہ تعالیٰ ان کی محنت، جستجو، کاوش۔ میں 10:30 بجے اگر وہاں خطاب نہ کرنا ہوتا تو میں تقریباً 11:45 بجے تک آپ کے ساتھ، مجھے اچھا لگا آپ یکسو ہو کے سن رہے ہیں، اور 5 منٹ اصل وہاں لیٹ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی محبت سلامت رکھے۔ تو انشاءاللہ اللہ نے پھر کبھی موقع دیا، 5 نہیں انشاءاللہ جب میں چھوڑنے آئیں گا 10 منٹ اور بیان کروں گا، یہ آپ سے وعدہ رہا۔ اللہ آپ لوگوں کی محبت سلامت رکھے، جو کہا سنا اللہ مجھے آپ کو عمل کے جذبوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اے اللہ جو کہا سنا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرما، قدم قدم پر حسنات عطا فرما۔ اللہ زندگی شان کی، موت ایمان کی عطا فرما، سب کی جولیاں رحمت و رضوان سے بھرپور فرما۔ میرے مالک ان بچوں نے، بھائیوں نے اس بزم کو سجایا، ہم سب کو یہاں جمع کیا، اے اللہ ان کی محنت، جستجو، کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ان کی جوانیاں بے داغ فرما، انہیں زمانے کی تتی ہوا سے محفوظ فرما، ساری زندگی تیری راہوں کے مسافر رہیں، انہی راہوں پہ زندگی اور انہی راہوں پہ موت نصیب فرما۔ اس مسجد کو آباد فرما، اس مسجد کے علامہ صاحب کے علم و فضل میں، تقوی و عبادت میں برکت عطا فرما، ان کی خدمات دینیاں قبول فرما۔ اللہ ان سے دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما، ان کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ کوئی دوست اٹھے گا نہیں، آپ کے لیے یہ لنگر کا انتظام ہے۔